اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلْ لَنَا دِينَنَا بِوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهَدَایَةِ الْحَیدَرِیَّةِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى خَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقَ وَالدَّافِعِ الجَّیشَاتِ الْأَبَاطِیلِ وَالدَّامِقِ الصَّوْلَاتِ الْأَضَالِیلِ حبیبک و حبیبنا ابی القاسم محمد ولا سیما نور علی النور فی تخیاء الدجور وسراج المستور والامام المنصور مہدی هذه الامہ امام زماننا وغایت اعمالنا الحجۃ ابن الحسن العسکری صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِوِلَایَتِهِمْ أَوْ أَدَّى فِي أَدَادِهِمْ أَوْ قَاسَ غَيْرَهِمْ بِهِمْ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَالدَّهْرَ الدَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دفعہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر بھی مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اس مجلس ترحیم کے ابتدا میں سب سے پہلے دست بدعا ہوں کہ خداوند متعال بالخصوص جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، خداوند متعال اس کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور اس مجلس کی مناسبت سے ہم سب کے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے، ہمارے بزرگان ہمارے گزشتگان کی بھی مغفرت فرمائے، ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، مختصر طور پر میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو لے کے چلیں کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، انسان کو زندگی عطا کی، تو اس کے ساتھ جہاں عملی طور پر نمونہ عمل افراد کو بھیجا کہ جن کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کی طرح زندگی گزاریں، اس کے ساتھ ایک ایسا قاعدہ اور کلیہ بھی ہمارے سامنے رکھا کتاب کی شکل میں کہ جس میں
ہماری زندگی کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے پیغام موجود ہے، درس موجود ہے۔ خداوند متعال اس مختصر سی صورت کے اندر کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ارشاد فرما رہا ہے والعصر۔ اگر خداوند متعال اس قسم اٹھا رہا ہے زمانے کی، اگر اس زمانے کی قسم کو نہ بھی اٹھاتا اور خالق انسان ہے، خالق کائنات ہے، خالق کل شیء ہے، تو بھی اس کی بات وزن رکھتا تھی۔ لیکن چونکہ خالق انسان ہے، انسانی نفسیات کا خالق ہے، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، ہم انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ہر زمانے کی قسم۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد امام عصر ہے، اپنے اپنے زمانے کا امام، اور بہت سارے مفسرین نے کہا کہ ہر اس زمانے کی قسم کہ جس میں اس حضرت انسان نے زندگی گزارنی ہے، اس زمانے کی قسم خدا کھا کر کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ یہاں پر بھی آپ ذات احدیت کا لب و لہجہ اگر دیکھیں تو اپنی بات کے اندر بہت زیادہ وزن ڈالنے کی کوشش کی۔ ان جب کسی جملے پر داخل ہوتا ہے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، وزن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان الانسان، اور انسان صرف انسان بھی کہہ سکتا تھا، الف لام لگایا، اس کو عربی میں الف لام استغراق کہتے ہیں، یعنی تمام کے تمام انسان۔ جب یہ الف لام استغراق کسی اس پر داخل ہو جاتا ہے تو یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، دو تاکیدیں ہو گئیں۔ پھر کہہ سکتا تھا ان الانسان فی خسر، فی خسر نہیں کہا ان الانسان لفی خسر، لام تاکید پھر داخل کی۔ یعنی خود اگر ہم اس کو ترجمہ کریں تو یوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر اس زمانے کی قسم کہ جس میں اس حضرت انسان نے زندگی گزارنی ہے، بسر کرنی ہے، یہ انسان ضرور 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 خسارے میں جائے گا، ضرور خسارے میں جائے گا۔ اس قدر تاکید کر کے خداوند متعال متوجہ کر رہا ہے کہ انسان تو گھاٹے میں جائے گا۔ پھر یہ جو طرز کلام ہے، استثناء اور مستثنی منہ جسے کہا جاتا ہے، کہ پہلے کہا کہ انسان گھاٹے میں جائیں گے، پھر استثناء کیا نہیں، کچھ نہیں جائیں گے، یہ خود طرز کلام بھی خود تاکید کا معنی دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ کہا کہ انسان گھاٹے میں جائیں گے، ضرور گھاٹے میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ اس گھاٹے سے بچ سکتے ہیں الا الذین، وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہ پہلی بات ہی بظاہر تو آسان ہے، بالخصوص ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اکثریت خدا کے الطاف و اکرام میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو شاید بہت جگہ حس نہیں کیا جاتا کہ ہم مومنین کے گھر میں پیدا ہو گئے، مومنین کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ لیکن خود یہ مومن ہونا آسان چیز نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ عنکبوت کی پہلی آیات میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں آمنا، ہاں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے، وهم لا یفتنون، اور انہیں کسی آزمائش میں، امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، جبکہ ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے، ہماری روش یہ رہی ہے کہ ہم آزماتے رہے ہیں، لوگوں سے امتحان لیتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دے دینا یا اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو خسارے سے، گھاٹے سے بچنے کی پہلی شرط ہے مومن ہونا،
اس کو یہ ہمارے شامل حال ہو گئی، ہم مومن ہو گئے. نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. مومن اگر آپ ہیں تو امتحان ہے، امتحان ضرور ہوگا. بہت سارے لوگ یہاں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ خدایا ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی امتحان میں نہ ڈالنا. یہ دعا خدا کے قانون کے خلاف ہے، خدا کے اصول کے خلاف ہے. خدا نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہماری سنت یہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے رہے ہیں، ان کی آزمائش کرتے رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا، یہ دعا کرنا کہ خدایا ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، یہ دعا ہی غلط ہے. اگر آپ مومن ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو امتحان کے لیے آمادہ اور تیار ہونا ہوگا. ہر صورت میں انسان کی زندگی کے اندر امتحان ہے. خدا کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے. خدا کسی کو دے کے پھر واپس لے کے آزماتا ہے کہ دیکھیں اب تو کیا کرتا ہے. ہر حال انسان کی زندگی امتحان ہے. اور یاد رکھیں کہ تقرب الہی کی جو منازل ہیں، تقرب الہی کی جو منازل ہیں کہ خداوند متعال خدا کے قریب تر ہو سکے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قربت کو حاصل کر سکے، یہ اس کا واحد راستہ یہی ایمان کے امتحان کے ساتھ ہے. اگر امتحان نہ ہو تو پھر تو سب برابر ہیں، پھر کسی کو فرق وہ نہیں ہے. ہاں، کس امتحان میں کون کتنا آگے جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا خود پیغمبر گرامی اسلام، خود ان کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں آئیں کہ کسی اور نبی پر نہیں آئیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، تمام کی تمام زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے. مشکل ترین زندگی وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. خدا نے اس کائنات کو جن ہستیوں کے لیے بنایا، ان کی زندگی مشکل ترین امتحانات سے گزری. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو شاید دوسرا انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ اس کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی اگر میرا پڑوسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو میں یہ کہوں کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے. نہیں، ایک آزمائش اس کی ہو رہی ہے، ایک اس کی آزمائش کے ساتھ میرا امتحان بھی ہو رہا ہے. آزمائش ہر صورت میں ہے. ایک آزمائش وہ تھی کہ جب ولی خدا، حجت خدا کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے کہ ہے کوئی جو آئے میری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا. یہ جو ندا، یہ جو صدا ہے، یہ امتحان کی شکل میں اس وقت سے لے کر اب تک گونج رہی ہے. یہ حل من ناصر ینصرنا آج بھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا، اگر یہ استغاثہ ختم ہو چکا ہوتا نا، یعنی اس کی وہ جو نصرت کی طلب ہے، اگر وہ ختم ہو چکی ہوتی تو ہمارا امام موجود ہوتا ہمارے سامنے. ایک نعمت کے ہوتے ہوئے ہم محروم اس لیے ہیں اس نعمت سے کہ وہ جو استغاثے کا جواب تھا حل من ناصر ینصرنا، وہ دینے والے نہیں تھے. ایک امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر امتحان دے رہے تھے، ایک اس وقت جو اس زمانے کے لوگ موجود تھے امتحان دے رہے تھے، اور ایک آج کے زمانے کے لوگ ہیں. آج تک، امام کے ظہور تک اور پھر قیامت تک یہ امتحان کا سلسلہ رہے گا. امتحان یہ دینا پڑے گا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جب یہ بات استغاثے کی آتی ہے، حل من ناصر ینصرنا کی، تو ہم میں سے ہر شخص اس وقت اپنے آپ کو آمادہ اور تیار سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تیار ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ یقین کریں کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے. ہمارے سامنے
اگر چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں نا، آج کل اہل غزہ یا اہل پارا چنار جو ہیں وہ امتحان سے گزر رہے ہیں. یقین کریں بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اہل غزہ سے پوچھیں نا کہ قربانی کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی کیا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، یہ بہت آسان ہے. لیکن دین کی خاطر، خدا کی خاطر، اسلام کی خاطر، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خاطر، حق کی خاطر ڈٹ جانا، لڑ جانا، اپنا سب کچھ تباہ کر دینا، پتہ ہے کہ نتیجہ تباہی ہے، پھر بھی اس امتحان میں اتر جانا، یہ کربلا ہے، یہ حسینیت ہے، یہ عاشورہ کا پیغام ہے، یہ وہ امتحان ہے مومنین کا. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، ایک امتحان جیسے میں نے کہا کہ غزہ کا ہو رہا ہے، اہل غزہ کا، ایک امتحان ہمارا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. دیکھیں نا وہی کربلا کے مناظر ہیں نا، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، پابندیاں ہیں، تباہی ہے، بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور ایک امتحان ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم کتنا اپنے آپ کو اس امتحان میں یعنی موفق ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے، افسوسناک طور پر بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ چیز نہ خریدیں کہ جو اس سے اسرائیل کو یا یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار باقی چیزوں کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، مسلمانوں کے خون پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن چھوٹی سی چیز کی کوالٹی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مومنین کی بات ہو رہی ہے، آزمائش کی بات ہو رہی ہے. ہر شخص کا امتحان ہے، اپنے اپنے اس کا امتحان ضرور دینا ہے. اس کی زندگی کا جو عمل ہے اس نے امتحان ضرور دینا ہے کہ اس ظلم کے خلاف اس نے آواز بلند کی یا نہیں کی. کہ متفاوت رہا، کوئی میرا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، خبریں سن لی ہر روز، اتنے شہید ہو گئے، اتنی تباہی ہو گئی، اس کے بعد ختم، افسوس کر لیا. کیا یہی کافی ہے؟ مومنین کا امتحان اتنا ہی کافی ہے؟ انسان کی زندگی امتحان ہے. لوگ بلا رہے ہوں، لوگ کہہ رہے ہوں کہ آئیں ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اس کے خلاف، لیکن لوگ کہیں کہ نہیں ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہم نہیں نکل سکتے. یہ سب امتحان ہے، یہ سب اس کربلا کا تسلسل ہے. جو ایک نقطہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امتحان والے اس نقطے سے پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں جو اہل کوفہ تھے، روایات میں جو میں نے پڑھا ہے تقریباً 12,000 خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے. ان خطوط کے اندر جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ یہ تھا کہ مولا آپ تشریف لائیں، مولا ہمارا قائد نہیں ہے، مولا ہمارا لیڈر نہیں ہے، مولا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ الفاظ تھے تمام خطوط کے اندر جو وہ کہے گئے. لیکن جب امام تشریف لے آئے تو انہی اہل کوفہ میں سے بہت سے لوگ امام کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے. انہی کی بات کر رہا ہوں. لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، اگر اپنے امتحان نہیں ڈالیں گے، اگر اپنے آپ کو امتحان کی پریکٹس نہیں کریں گے. یہ پریکٹس کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو کیسے آمادہ اور تیار کریں گے؟ یہ روٹین کی زندگی سے گزرتے ہوئے آپ کیسے اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کریں گے اس وقت کے لیے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس قدر مماثلت ہے کہ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے کہ مولا آپ تشریف لے آئیں. ادھر ہم بھی وہی ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں مولا آپ تشریف لے آئیں، اپنے زمانے کے امام کو بلا رہے ہیں نا، الاجل یا امام. تو کس قدر مماثلت ہے. اب پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ تبدیل ہو گئے. اب خدا کو گارنٹی یہ چاہیے کہ اس وقت کے لوگ تبدیل نہ ہوں. یہ گارنٹی کیسے آئے گی؟ یہ کیسے یقینی طور پر ہوگا کہ لوگ تبدیل نہ ہوں؟ اب کیونکہ بہت تجربات ہو چکے، 11 امام شہید ہو چکے، اب یہ تجربہ دہرایا نہیں جا سکتا. لہٰذا یہ اب باتوں سے بات نہیں ہوگی. اب یہ اسی طرح بات نہیں ہوگی صرف کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے لیے تیار ہیں، مولا آپ تشریف لے آئیں، مولا ہم آمادہ ہیں.
نہیں، اب اپنے آپ کو آمادہ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا پڑے گا۔ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ امتحان ہوتا کیا ہے، دیکھیں کس طرح اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں مثال دوں گا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے تمام زندگی دعا کی اور پھر جا کر یہ بیٹا نصیب ہوا، حضرت اسماعیل۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو کہا کہ جاؤ اس کو جا کے وادی پیزار میں چھوڑو، یعنی اس وقت حضرت ابراہیم تھے موجودہ یہ جو فلسطین ہے اس کے اندر، اور کہا کہ اس کو اسماعیل کو کہاں چھوڑاؤ؟ مکہ، جو لک و دک صحرا تھا، نہ آبادی نہ پانی نہ کچھ، وہاں پر جا کے چھوڑو۔ جا کے حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ پھر تمام زندگی حضرت ابراہیم نے دیکھا نہیں، جب حضرت ابراہیم دوبارہ لوٹ کے گئے نا تو یہ اسماعیل جوان ہو چکا تھا، یہ اسماعیل جوان ہو چکا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ اس کو قربان کرو۔ آسان نہیں ہے نا، وہ بیٹا کہ جس کو اتنی دعاؤں سے لیا تھا، پہلے اس کو جدا کر دیا، پھر جب ملا تو کہا کہ اس کو قربان کرو۔ خداوند متعال ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، یہ حج کے سارے مراسم ہمیں اسی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تقرب الہی، اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قربت چاہتے ہیں تو اپنے اسماعیل کو قربان کرنا سیکھیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوشش کیا کریں، اگر ہر روز نہ کر سکیں تو ہفتے میں یا مہینے میں تنہائی کے لمحے میں کچھ دیر بیٹھ جایا کریں، سوچا کریں کہ آپ کا اسماعیل کیا ہے، کیا چیز ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے۔ کسی کا اسماعیل اس کی اولاد ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کے مال و دولت ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کا گھر جائیداد ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کی عزت و آبرو ہوتی ہے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کا اسماعیل کیا ہے، اور اس اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آپ کتنا آمادہ ہیں، کتنا تیار ہیں۔ اگر آپ یہ اپنا امتحان لیتے رہیں گے، اپنے ضمیر سے پوچھتے رہیں گے، تو جب وقت آئے گا تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ واللہ یقین کریں کہ آسان نہیں ہے، بہت بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ جو عاشورہ، یہ جو کربلا ہم ہر سال عشرہ محرم مناتے ہیں، یہ ہمیں انہی باتوں کی یاد دلاتی ہے کہ یہ لوگ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منصب کو جانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے، آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں فرزدق شاعر ملا، کہا کہ کوفے والوں کے حالات کیسے ہیں؟ کہا کہ قلوبہم معک و سیوفہم علیک، کہا دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن کل تلواریں بھی آپ پر نکلیں گی۔ تو ہم سب کے دل تو ہیں، لیکن ہم اپنی تلواروں کی بھی حفاظت کریں کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ حجت خدا کے مقابلے میں نہ آ جائیں۔ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے امتحان لینے کی ضرورت ہے، اپنا امتحان لیا جائے۔ اگر ہر روز یا کم از کم ہر ہفتے یا مہینے میں کم از کم ایک دن معین کریں، بیٹھیں، دیکھیں، اپنا امتحان لیں کہ اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کتنا آمادہ اور تیار ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا، اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر حجت خدا کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ امتحان بہت ضروری ہے، اور امتحان ہر حال میں امتحان ہے۔ آپ جس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ زیر امتحان ہے۔ خداوند متعال کسی کو اولاد دیتا ہے تو آزما رہا ہے، کسی کو اولاد نہیں دے رہا تو آزما رہا ہے، کسی کو بیٹے دے کے آزما رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے کے آزما رہا ہے، کسی کو بیٹے دے کر پھر واپس لے کر آزماتا ہے۔ ہر حال امتحان ہے۔ انسان کو متوجہ یہ اس طرف ہونا ہے
کہ میں اپنی اس زندگی کے اندر اس امتحان دیتے ہوئے خدا نخواستہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دوں جو کہ ذات احدیت کی شان کے خلاف ہو۔ اگر ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہر زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے، تو یہ خود یہ فکر، یہ سوچ، یہ ایمان ہمیں خود خداوند متعال کے تقرب کی منازل کو طے کرائے گا۔ ایک دفعہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ تو پہلا نقطہ جو اس نقصان سے بچا سکتا ہے وہ ہے امتحان۔ اگر امتحان وہ ہے ایمان۔ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ امتحان۔ اور جب انسان اس مرحلے سے آگے جائے گا، ایمان ہو، مومن ہو گیا، خدا پر، اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لے آیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس حوالے سے امتحان بھی دے چکا، تو یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد وعامل الصالحات، نیک اعمال بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں، اعمال صالح خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر اس گھاٹے سے، اگر اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو فقط ایمان کافی نہیں ہے، آپ کا یہ ایمان آپ کو اعمال صالحہ تک لے آئے۔ اگر اعمال صالحہ انسان بجا نہ لائے تو پھر یہ ایمان انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا جہاں مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن کے تمام مواصفات، جیسے میں نے کہا کہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہے، اگر اس سے گزرے تو پھر امتحان کا یہ جو دوسری چیز جو انسان کو بچا سکتی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ وہ چار چیزیں جو انسان کو اس گھاٹے، اس نقصان سے بچا سکتی ہیں، اس میں ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اعمال صالح، تیسری اور چوتھی چیز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیں، اگر آپ حق بات آپ تک پہنچ چکی ہے اور اس حق کو اگر آپ خود تک محدود رکھتے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو بھی آپ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ وتواصوا بالحق، اب یہ حق کی بہت ساری جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ خود ایک ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ایمان کے حوالے سے بھی ایک وہ ہے، ایک خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ تک حق بات پہنچی ہے، اور اگر آپ اس کو آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ لہذا اگر آپ تک حق بات پہنچ چکی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ چونکہ میں نے حق تک پہنچ چکی ہے اور اس کو اپنے اطرافیان، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو بھی آپ نے اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا، اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا۔ اور یہ حق بات ہر میدان میں ہے، ہر مقام پر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ نہ فقط یہ ایمان کے مسائل میں ہے بلکہ یہ ہر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اور اگر آج کے دور میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا کے لوگ اس کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ شاید اہل غزہ جا رہے ہیں، انہوں نے جارحیت کی ہے، انہوں نے پہلے حملہ کیا ہے، تو حق بات یہاں پر بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جارح کون ہے، کس نے ظلم کیا ہے، ابتدا کس نے کی ہے، کس کی زمین پر قبضہ ہوا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ سب کا فریضہ ہے۔ دیکھیں، جب یہ بات ہوتی ہے، کہا جائے کہ میری تو توان نہیں ہے، میری تو طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے غزہ سفر کر سکیں، غزہ جا سکیں، یہ پارا چنار جا سکیں، پارا چنار کے مظلومین کا ساتھ دے سکیں، لیکن یہاں پر جو ہم جو کام کر سکتے ہیں، جس میدان کے اندر کر سکتے ہیں، وہ ہم سب پر فرض ہے۔ اگر یہ جنگ کہ جس کی ایک بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا پہ لڑا جاتا ہے،
تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، سوشل میڈیا کے اندر جا کر اپنا فرض کو ادا کریں اور اس حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں اور ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرتے رہیں۔ اپنے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی جگہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں نہیں میری اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر توان نہیں تھی۔ میدان موجود ہے، اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کا تعین کیسے کرنا ہے یہ ہر انسان کو پتہ ہے، اس نے کس انداز میں کرنا ہے۔ لہذا یہ حق بات پہنچانا واجبات میں سے ہے، فرض میں سے ہے، اور یہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں قرار دے سکتا۔ ایک دفعہ صلوات تلاوت فرمائیں۔ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں جائیں گے، خسارے میں جائیں گے، وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی بجا لائے، اعمال صالحہ بجا لانے کے بعد ان تک جو حق کا پیغام پہنچا اس کو انہوں نے آگے بھی پہنچایا۔ اتنا بھی کافی نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے بعد صبر کی وصیت بھی کرنا پڑے گی۔ صبر کی وصیت کہاں ہوتی ہے؟ صبر کی وصیت وہاں ہوتی ہے جہاں پر کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مشکل میں ہو۔ لہذا لوگوں کی تکالیف میں، لوگوں کی مشکلات میں، لوگوں کے درد میں شریک ہونا پڑے گا۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر تکلیف میں ہیں، اہل غزہ اور پارہ چنار اگر تکلیف میں ہیں، اور ہم اپنی کوئی تکلیف کوئی وظیفہ نہ سمجھیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ خسارہ ہمارے شامل حال ہوگا۔ جہاں ایمان لانا ضروری ہے، جہاں اعمال صالحہ کو بجا لانا ضروری ہے، جہاں حق کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے، وہاں پر بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سوشل کریں، اپنے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی صبر کی وصیت کریں کہ آپ صبر کریں، یہ امتحان ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس صبر کے اندر، اس تکلیف کے اندر اگر کوئی کردار آپ ادا کر سکتے ہیں تو اس کو ادا کریں۔ اور اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کو انجام نہیں دیتا، مومن نہیں ہے، اعمال صالحہ کو بجا نہیں لاتا، حق کے پیغام کو آگے پہنچانا ضروری نہیں سمجھتا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، تو وہ یہ جان لے کہ یہ جو خسارہ ہے یہ اس کے بھی شامل حال ہوگا، وہ اس خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگوں کے دکھ اور درد میں آپ کو شریک نظر آئیں گے ہر مرحلے میں۔ بعض واقعات میں پڑھ کر انسان تعجب کرتا ہے واقعہ میں، یعنی امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ روش تھی، یہ طریقہ کار تھا کہ ہر رات اپنے کمر پہ سامان لاتے، ایک ایک یتیم، ایک ایک غریب کے گھر جا کر پہنچاتے۔ یہی طریقہ کار امام زین العابدین علیہ السلام ہر ایک غریب، ہر ایک مسکین، ہر ایک یتیم کے گھر پہنچاتے۔ لیکن جو واقعہ انتہائی تعجب والا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 حج کیے ہیں، پیدل 25 حج، اور امام کی روش یہ تھی کہ جب بھی وہ حج پہ جاتے، وہ کسی ایسے قافلے کا انتخاب کرتے جس کے لوگ آپ کو جانتے نہ ہوں۔ ہم جب بھی کبھی زیارات پر، کبھی حج پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس قافلے کا انتخاب کریں جس کے لوگ ہمیں زیادہ جانتے ہوں، لیکن مولا کی روش یہ تھی کہ وہ ایسے قافلے کا انتخاب کرتے کہ جس کے لوگ آپ کو جانتے نہ ہوں۔ ہدف کیا ہوتا؟ مولا پورے قافلے میں چلتے، ہر شخص کا کام کرتے، ایک ایک شخص کا سامان اٹھاتے، جہاں پہ قافلہ رکتا ان کا سامان اتارتے، وہ بیٹھتے، جلدی سے جاتے، ان کے لیے پانی لے کے آتے، ان کو آگ لگانے کی ضرورت ہوتی، آگ جلانے کی ضرورت ہوتی، جا کر جلدی سے ان کے لیے لکڑیاں لے کے آتے۔ لوگ بڑے مطمئن ہوتے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی خادم ہے، یہ کوئی غلام ہے، اس لیے وہ حکم بھی دے دیتے تھے کہ اے شیخ،
اے فلاں شخص ادھر آ یہ کام انجام دے، لیکن مولا کبھی ان کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ دیکھیں لوگوں کی کس طرح خدمت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ کار تھا۔ ایک مقام پر قافلہ رکا، مولا نے اپنی طریقہ کار کے مطابق جلدی جلدی سے لوگوں کا سامان اتارنا شروع کیا، لوگوں کو بٹھانا شروع کیا، لوگوں کے لیے پانی لا رہے تھے اور لوگوں کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں آرام سے چولہا جلا سکیں، کھانا بنا سکیں۔ کہ اتنے میں کہ ایک دوسرے قافلے کے لوگ اس قافلے کے ساتھ آ ملے جو کہ امام سجاد علیہ السلام کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قافلے کے لوگ تو سب آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن فرزند رسول وہ ہم قافلے میں چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور لوگ بعض دفعہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ اے شخص اٹھ ہمارا یہ کام کر دے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا لوگوں کیا آپ نے رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ کہا کیا ہوا، کیا آپ کو پتہ نہیں یہ فرزند رسول ہے جس سے آپ کام لے رہے ہیں؟ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام کے قدموں پر ہاتھ رکھا، کہا مولا ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا راستہ آپ سے جدا ہے، کیونکہ میں اس قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوں جس کے لوگ مجھے جانتے نہ ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تمام زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری۔ میں چند جملے مصائب کے بھی مولا امام سجاد علیہ السلام کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ائمہ میں سے مظلوم امام، کہ کسی بھی امام کی امامت کا آغاز اتنے دکھ کے ساتھ نہیں ہوا جتنے دکھ کے ساتھ ہمارے اس امام کی امامت کا آغاز ہوا۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے سر میں ضربت لگی، مسجد کوفہ میں مولا کو ضربت لگی۔ 21 رمضان کو مولا شہید ہوئے نا، تو مولا کا جنازہ گھر سے اٹھا، آپ کی بیٹیوں پر کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہیں تھا۔ سن 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، تو اگرچہ آپ کے جنازے پہ تیر چلے اور آپ کا جنازہ واپس آیا، لیکن آپ کے بچوں کو تھپڑ مارنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کے بچوں کو تماچے مارنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام سجاد علیہ السلام کے منصب امامت کا آغاز ہوا، تو یہ منصب امامت کا آغاز اتنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہوا کہ خیام کو آگ لگی، پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بچوں کے تماچے لگے۔ اس انداز میں امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام ائمہ میں سے مظلوم ترین امام کہ جس کی امامت کا آغاز اتنے دکھ اور اتنی تکلیف کے ساتھ ہوا۔ بس ایک جملہ مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب 11 محرم کو یہ اسیران کا قافلہ چلنے لگا نا، جب اسیران کا قافلہ چلنے لگا، اب امام سجاد علیہ السلام کو بے پناہ اونٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا اور جناب امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ کی، تو آپ کے چہرے پر ایک زردی دیکھی، موت کی زردی تہری دیکھی۔ جناب سیدہ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بوبی اماں انصاف کرے، جوان بیٹا ہو اور مجبور اتنا کہ اونٹ سے اتر بھی نہ سکتا ہو، اور سامنے بابا کا لاشا ہو اور لاشا میں گور و کفن ہو، اس کو دفن بھی نہ کر سکتا ہو۔ بوبی اماں ایسا بیٹا مر نہ جائے تو اور کیا کرے؟